مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اور نماز قائم کیجیے دن کے دونوں اطراف اور کناروں میں اور رات کی گھڑیوں میں۔ یقیناً نیکیاں وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے۔ بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، یہ بات ہم میں سے کسی پر بھی پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے کہ نماز کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کا اس کے بندوں پر سب سے اہم ترین فریضہ ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی رکنوں میں سے دوسرا بڑا رکن ہے۔ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ مسلمان برادری کا فرد نہیں رہتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ قرآن پڑھنے والوں، اگر دنیا میں بسنے والے انسان تابو، وہ کفر سے، شرک سے توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو کفر اور شرک سے توبہ نہیں کرتا، وہ دین میں مسلمانوں کا بھائی نہیں ہے۔ جو بندہ نماز قائم نہیں کرتا، وہ مسلمانوں کا دین میں بھائی نہیں ہے۔ جو بندہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود سال گزرنے پر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کا حق ادا نہیں کرتا، وہ مسلمان برادری کا فرد نہیں رہتا۔ یہ نہ میرا فتویٰ ہے، نہ آپ کی بات ہے، نہ کسی محدث، پیر، امام اور شیخ الحدیث کا کہنا ہے، یہ
اللہ رب العالمین کی لا ریب پاک کلام ہے، قرآن مجید میں رب کا فیصلہ ہے۔ اور نماز اتنا بڑا فریضہ ہے کہ پروردگار نے میدان جنگ میں بھی نماز چھوڑنے کی چھٹی نہیں دی، صاف لکھ دیا قرآن میں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا اور رکبانا، خوف کی حالت میں ہو، خوف کی حالت کا مطلب ہے میدان جنگ میں ہو، دشمن تمہارے سامنے کھڑا ہے، تمہارے خلاف تیر چلا رہا ہے، تم پر گولیاں برسا رہا ہے، تمہارے اوپر بارود فائر کر رہا ہے، نماز کا ٹائم ہے، تم دوڑ رہے ہو، پیدل چل رہے ہو، کرالنگ کر رہے ہو، رینگ رہے ہو، جس حالت میں بھی ہو، منہ قبلے کی طرف ہے نہیں ہے، نماز کی چھٹی نہیں، وہاں بھی نماز پڑھنی ہے۔ اندازہ لگائیں اسلام کا کتنا بڑا اور کتنا اہم فریضہ ہے اللہ رب العالمین کے بندوں پر۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، لیٹے ہوئے جیسے پڑے ہو ویسے ہی پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، تیمم کر کے پڑھ لو نماز۔ اور اگر تیمم بھی نہیں کر سکتے، اللہ نہ کرے کوئی انسان اتنا شدید بیمار ہو کہ وہ تیمم بھی نہ کر سکے، ہلنے جلنے سے قاصر ہو، کوئی اس کو تیمم کروانے والا بھی پاس نہ ہو، اس کی عقل کام کر رہی ہو، اس انسان کے بیمار کے ہوش و حواس قائم ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس حالت میں پڑے بیمار کو بھی اللہ نے نماز کی چھٹی نہیں دی، وہ بغیر وضو کے بغیر تیمم کے ایسے ہی پڑھ لے، رب ایسے ہی قبول کر لے گا اس کی نماز۔ اور دیکھیں یہ آسمانوں والے رب کا ہم پر فریضہ ہے، اس نے عائد کیا ہے، یہ کسی مولوی صاحب کا حکم نہیں ہے، کسی پیر صاحب کا فرمان نہیں ہے، یہ آسمانوں والے رب کا، ساری کائنات کو بنانے والے اور ساری کائنات کا نظام چلانے والے احکام الحاکمین پروردگار کا حکم ہے اور اس کا فریضہ ہے اس کے بندوں پر۔ لیکن اس رب کا فضل دیکھیں آپ کہ بندہ اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داری، اپنا فریضہ ادا کرتا ہے جو اس پر لازم ہے، جس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے اس نے فریضہ ادا کرنا ہے، لیکن مالک الملک اس فریضہ ادا کرنے پر بھی اس کو کتنا کچھ عطا کرتا ہے، اس کے صغیر گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ نماز پڑھنے سے صغیر گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کتنی نماز پڑھنے سے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، عشرہ مبشرہ میں سے ایک، انہوں نے وضو کیا،
لوگ ان کا وضو دیکھ رہے ہیں، عثمان بن عفان کو وضو کرتے ہوئے، وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں وضو کر کے، اور فرماتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ نحو وضوئی ھذا، او لوگو، او مسلمانوں، جس بندے نے میرے اس وضو جیسا وضو کیا، جیسا وضو امام الانبیاء نے کر کے دکھایا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اور عثمان بن عفان آگے دکھا رہے ہیں کر کے، اور کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جس نے میرے وضو جیسا وضو کیا ثم صلی رکعتین، پھر اس نے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو جیسا وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، پورے اطمینان سے، خشوع خضوع سے، تسلی سے، لا یحدث فیہما نفسہ، ان 2 رکعتوں میں اس نے اپنے آپ سے بھی کوئی بات نہیں کی، اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں گئی، مکمل توجہ اللہ رب العالمین کی طرف کر کے وضو کے بعد 2 رکعتیں پڑھی۔ یہ کون سی 2 رکعتیں ہیں؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی ہے۔ یہ جن کو ہماری زبان میں تحیت الوضو کہتے ہیں، یہ وہ 2 رکعتیں نہیں ہیں، صرف وہ نہیں ہیں 2 رکعتیں، وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ آپ وضو کر کے آ کے فجر سے پہلے فجر کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں، وہ بھی ہو سکتی ہیں، ظہر کے پہلے والی سنتیں پڑھتے ہیں، وہ بھی ہو سکتی ہیں، عصر سے پہلے والی سنتیں پڑھتے ہیں، وہ بھی ہو سکتی ہیں، مغرب سے پہلے والی سنتیں پڑھتے ہیں، وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ وضو کرنے کے بعد فرض پڑھتے ہیں، فجر کے فرض پڑھتے ہیں، وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ کوئی بھی 2 رکعتیں ہوں، جس بندے نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو جیسا وضو کیا، اور پھر پیارے پیغمبر نے فرمایا اس نے اطمینان، تسلی، خشوع خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں نماز پڑھی، لا یحدث فیہما نفسہ، اس نے اپنے دل سے بھی باتیں اپنے آپ سے بھی نہیں کی ان 2 رکعتوں میں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی سچی زبان سے گارنٹی دی ہے، پروردگار اس کی زندگی کے جتنے گناہ گزر چکے ہیں سارے کے سارے گناہ ان 2 رکعتوں پڑھنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹی سی بات ہے، 2 رکعتیں یار، 2 رکعتیں پڑھنے میں کتنا بل آتا ہے، کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کاروبار کو کتنا چھوڑنا پڑتا ہے 2 رکعتوں کے لیے، معاملات میں کتنا خلل واقع ہوتا ہے 2 رکعتیں پڑھنے سے، لیکن پروردگار دیتا کیا ہے؟ غفر لہ، میرے لفظ نہیں، کسی مولوی صاحب کے بھی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے سچے لفظ، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے جتنے گناہ ہو چکے ہیں یہ 2 رکعتیں پڑھنے سے رب العالمین سارے کے سارے معاف کر دے گا۔ کون بندہ ہے، جتنے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں ان میں سے کون بندہ ہے جس سے زندگی میں گناہ نہیں ہوتے؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ ہم سے روزانہ ہم سے درجنوں گناہ ہوتے ہیں بلا مبالغہ، ہر بندے سے ہی ہوتے ہیں، اور ساری زندگی
آج تک 30 40 50 60 سال کی عمر ہو گئی، ان 60 سالوں کے سارے گناہ آسمانوں والا رب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے پر وضو کرنے کے بعد صرف خشوع خضوع اطمینان اور تسلی سے 2 رکعتیں پڑھنے پر معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ 2 رکعت فرض ہی کیوں نہ ہو، سنت ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو بندہ دن اور رات میں ساری نمازیں پڑھتا ہے، 2 رکعتیں پڑھنے کی تو اتنی فضیلت ہے کہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ تو جو بندہ ساری نمازیں 5 نمازیں پڑھتا ہے، اللہ نے 5 فرض کی ہیں نا، 5 نمازوں کے صرف فرض 17 رکعتیں بنتی ہیں، صرف فرضوں کی کتنی رکعتیں بنتی ہیں؟ 17۔ 2 فجر کے فرض، 4 ظہر کے 6 ہو گئے، 4 عصر کے 10 ہو گئے، 3 مغرب کے 13 ہو گئے، اور 4 فرض عشاء کے، یہ 13 اور 4 17 رکعتیں ہو گئیں۔ پروردگار امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے سچے سچے لفظ صرف 2 رکعتیں خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے سے اتنا بڑا انعام اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جو روزانہ 17 رکعتیں پڑھے گا اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ اس کے رب کتنے گناہ معاف کرے گا؟ اس کو پروردگار کیا اعزاز اور کیا انعام عطا فرمائے گا؟ 2 رکعتوں پر جو رب اتنا انعام دیتا ہے، وہ 17 رکعتوں پر کتنا بڑا انعام دے گا؟ اور صرف 17 رکعتوں پر نہیں۔ اچھا، اس پر یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں، من توضأ نحو وضوئی ھذا، امام الانبیاء نے کہا، او لوگو، جس بندے نے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو جیسا وضو کیا، میرے وضو جیسا وضو کیا، کیا مطلب ہے؟ جو مسلسل پچھلے خطبات سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ہمیں عملاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی اطاعت۔ امام الانبیاء جیسا وضو، امام الانبیاء جیسی نماز، امام الانبیاء جیسا روزہ، امام الانبیاء جیسی زکوٰۃ، امام الانبیاء جیسے اذکار، امام الانبیاء جیسی حج، امام الانبیاء جیسا جہاد، امام الانبیاء جیسی تمام عبادات وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر وضو ہوگا، نماز ہوگی، روزہ ہوگا، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، جہاد ہوگا، عمرہ ہوگا، کوئی عبادت ہوگی، میرے بھائیوں، وہ عبادت پروردگار کو چاہیے ہی نہیں۔ اس عبادت کا عبادت کرنے والے کو کچھ بھی حاصل نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، مومنو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کلمہ پڑھنے والوں، مسلمانوں، مومنوں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو باطل ضائع مت کرو۔ اس کا مطلب ہے اگر تم نے اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر، نبی کی اطاعت سے ہٹ کر کوئی نیکی، کوئی عمل، کوئی عبادت سر انجام دی، تو وہ نیکی، وہ عمل، وہ عبادت باطل ہے، وہ رائے گاں ہے، وہ بیکار ہے۔ اس عبادت پر، اس نیکی پر، اس عمل پر اجر کی توقع رکھنا عبث ہے، باطل پر اجر نہیں ملتا۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حج کر رہے ہیں تو تعلیم کیا دے رہے ہیں؟
خذو انی مناسککم، خذو انی مناسککم، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والوں دنیا میں، امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں، مجھ سے حج کے مناسک، حج کے احکام، حج کا طریقہ سیکھ لو، یاد کر لو، اس طرح حج کرنا ہے تم نے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا کریں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور مسلمانوں، تم نے نماز وہ پڑھنی ہے جو تمہارے نبی محمد الرسول اللہ نے پڑھی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ من توضأ نحو وضوئی ھذا، وضو کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ والا وضو کرنا ہے، کسی اور والا نہیں کرنا۔ ہر معاملے میں اللہ کے نبی کیا سکھا رہے ہیں، کیا تربیت اور تعلیم کر رہے ہیں امت کی، کہ جیسے جیسے میں کرتا ہوں ویسے ویسے کرنے کے پابند ہو تم، ویسے ویسے کرنے کے مکلف ہو، ویسے کرو گے تو تمہاری عبادت کا وزن پلڑے میں ہو جائے گا، اگر نہیں کرو گے تو یہ تمہاری عبادت برباد چلی جائے گی۔ لیکن کہاں کھڑی ہے امت مسلمہ؟ مسلمان کہاں کھڑے ہیں میرے بھائیوں؟ کیا صورتحال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کی؟ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہر فرقے نے اپنا نیا طریقہ نماز کا، نیا طریقہ وضو کا، نیا طریقہ ہر عبادت کا، اللہ کی قسم ہر فرقے کا دوسرے فرقے سے الگ ہے، مختلف ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ نماز بھی مختلف، حج بھی مختلف، وضو بھی مختلف، ہر شے مختلف ہر فرقے کی، اور ہر فرقے کا دعویٰ کیا ہے؟ میں محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں، میں اللہ کو رب ماننے والا ہوں، میں قرآن کو حدیث کو ماننے والا ہوں۔ اختلاف کیوں اتنا؟ زمین آسمان کا فرق کیوں طریقوں میں؟ اس لیے فرق ہے۔ قصور مولوی صاحب کا کم ہے، اللہ کی قسم تھوڑا ہے، قصور میرا اور آپ کا زیادہ ہے۔ میرا اور آپ کا قصور زیادہ ہے، مولوی کا تھوڑا ہے۔ وہ بھی مجرم ہے، مولوی صاحب بھی گناہگار ہے، جو اللہ کے نبی کے طریقے کو چھپاتا ہے، جو نبی کے طریقے کو کھول کر بیان نہیں کرتا، جو اس پر پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ اس کے اپنے مقاصد ہیں کہ وہ نبی کا طریقہ سکھائے گا تو اس کا کام خراب ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑے مجرم میں اور آپ ہیں، ہم سب ہیں۔ کیوں؟ ہم نے ٹھیکہ دے دیا مولوی صاحب کو کہ جو تو نے کہنا ہے تیرے پیچھے آمین، تو ہی قرآن پڑھ، تو ہی حدیث پڑھ، ہمارے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے پڑھنے کا، نہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے نہ حدیث پڑھنی، نہ ہمارے پاس ٹائم ہے، بس جیسے تو کہے گا آپ پیچھے سے امام کے اللہ اکبر۔ اللہ نے قسم ہے اللہ کی، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب نے ہمیں یہ طریقہ نہیں دیا تھا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تربیت، یہ طریقہ، یہ راستہ، یہ منہج قسم اللہ کی نہیں عطا کیا تھا۔ پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، صحابہ اس طریقے پر نہیں چلتے تھے۔ اللہ کا، اللہ کے رسول کا ہم سے یہ تقاضا نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہم نے بنا لیا ہے۔ دیکھنا کیا ہم نے؟ ائمہ، علماء سارے اپنی اپنی عزت والی جگہ پر، ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی گستاخی اور بے ادبی اللہ کی قسم حرام ہے، حرام ہے، مگر طریقہ صرف اللہ نے جو قرآن میں اتارا اور جو اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کروایا، جو اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، طریقہ صرف وہ چلنا ہے، ہر معاملے میں، ہر عبادت میں، ہر چیز میں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا من توضأ نحو وضوئی ھذا، او مسلمانوں میرے وضو جیسا وضو کرو گے،
تو پھر زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے صرف 2 رکعتیں پڑھنے سے. اور اگر نبی والا وضو نہ ہوا، وضو اپنی مرضی والا ہوا، وضو مولوی صاحب کی مرضی والا ہوا، نبی کا وضو نہ ہوا، تو پھر یہ فضیلت ملے گی؟ پھر تو وہ عمل ہی ضائع ہو جائے گا میرے بھائیوں. تو میں بیان کر رہا تھا 2 رکعتوں پر رب اتنا اجر عطا کرتا ہے، اور جو 17 رکعتیں پڑھے دن رات میں اس کے لیے کیا انعام ہوگا رب کے ہاں. اور صرف 17 رکعتیں نہیں، قسم ہے اللہ کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 17 فرضوں کے ساتھ، ان کے آگے اور پیچھے، ان 17 فرضوں کے ساتھ، ان کے آگے پیچھے، دن رات میں ان 5 نمازوں کے ساتھ 31 نفلی رکعتیں پڑھا کرتے تھے. 31، 30 اور 1 31. کتنی پڑھتے تھے؟ 30 اور 1 31 رکعتیں. اب میں نے اور آپ نے جائزہ لینا ہے اپنا. یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی. ہم ان 31 رکعتوں کو ادا کرتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کے نبی نے پڑھی ہیں یہ رکعتیں، ہم یہ ادا کرتے ہیں اپنی زندگی میں، یا ہمیں یہ 17 رکعتیں ہی بوجھ لگتی ہیں، یہی ہم پر بھاری ہیں، ہم ان سے ہی جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ اب 31 رکعتیں ہمیں 17 کے علاوہ اور سنا رہے ہیں. کون پڑھتا تھا 31 رکعتیں ان نمازوں کے ساتھ؟ اور یاد رکھنا صرف ان نمازوں کے ساتھ نہیں، اللہ کی قسم ان نمازوں کے علاوہ بھی ہماری ماں عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا طیبہ طاہرہ کہتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام اللیل کرتے، اتنا لمبا اتنا لمبا اتنا لمبا قیام کرتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے، سوج کر پھٹ جاتے. میں کہتی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی ساری کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں، اتنا زیادہ قیام لمبا کیوں کرتے ہو؟ کیوں تھکاتے ہو اپنے آپ کو اتنا؟ سارا دن امت کی بھلائی کے لیے مارے مارے پھرتے ہو، سارا دن لوگوں کے بھلے کی خاطر کھپاتے ہو اپنے آپ کو، اور رات جب آرام کرنے کا ٹائم آتا ہے آپ بستر سے الگ ہو کر رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، پاؤں پھٹ جاتے ہیں سوج کر. اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیا کہتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ افلا اکون عبدا شکورا. عائشہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ جس رب نے مجھے انسان بنایا ہے، نبی بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، ساری مخلوقات میں سب سے اونچا رتبہ مقام مجھے دنیا میں بھی، محشر میں بھی، قیامت کے بعد جنت میں بھی سب سے بلند مقام دے گا، میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں؟ چلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے نبوت دی، خاتم النبیین بنایا، ساری مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ بنایا، کیا مجھ پر اور آپ پر پروردگار نے کوئی احسان کیا ہے یا کوئی نہیں کیا؟ ہمیں رب کا شکر تو نہیں نہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اوپر تو رب کا احسان ہے ہی کوئی نہیں، نہ اس نے ہمیں نبی بنایا، نہ خاتم النبیین بنایا، نہ ہم پر وحی نازل کی، نہ ہمیں سب سے ساری مخلوقات سے اونچا کیا. ہمارے اوپر تو کوئی احسان نہیں ہے نا. ایسا ہی ہے نا میرے بھائیوں؟ یہ جو ہماری آنکھیں ہیں یہ ابے نے دی ہیں، کان ہماری امی نے دیے، زبان اور دماغ یہ چاچے نے دیے، یہ سارا کچھ یہ لوگوں نے ہمیں بنایا ہے. آسمان والے رب کا تو ہم پر کوئی احسان نہیں کہ اس کا شکر ادا کریں. مال دیا ہے تو میری فیکٹری نے، میرے کارخانے نے، میری چلاکی نے، میری ذہانت نے، میری جو ہے نا وہ تدبیر نے، یہ سارا کچھ مجھے دیے.
میرے اوپر رب کا تو کوئی احسان نہیں. اگر میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کیا تو میں نے اپنی جان کھپائی ہے, اس میں رب کا کون سا انعام ہے میرے اوپر؟ آج کعبے کے رب کی قسم ہے, تصور مسلمانوں کے ہاں اکثر کے ہاں یہی ہے. رب کا اس کا کیا احسان ہے ہم پر, ہم اس کی بات مانیں؟ اس نے کیا دیا ہمیں؟ مجھے یاد ہے, میں ایسے نہیں بات کر رہا, اور اللہ کے فضل سے ایسے فضول بات کرنے کا بغیر کسی بنیاد کے قائل نہیں ہوں, کچی بات نہیں کرتا ہوں. جب 2008 میں زلزلہ آیا تھا یہ کشمیر کے علاقے میں بھی وہاں پر پہنچا. بعد میں بھائی پہنچے ہوئے تھے, خدمت کر رہے تھے لوگوں کی, ان کو خیمے دیے ہوئے تھے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ باتیں لوگوں سے سنی. ان کو کہا بھائی نماز پڑھو, دیکھو اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے, جان تمہاری بچ گئی ہے, نقصان ہو گیا ہے, گھر کا نقصان ہو گیا ہے, اور چیزوں کا, کاروبار کا نقصان ہو گیا, اللہ یہ نقصان دور کر دے گا, نماز پڑھو. رمضان کا مہینہ تھا اس وقت, روزے رکھا کرو. وہ کہتے رب نے ہمیں دیا کیا, ہم نمازیں پڑھیں اس کی, ہم اس کے روزے رکھے ہوں, وہ اس نے دیا ہمیں کیا ہے؟ رب نے ہمیں کیا دیا ہے؟ یہ انہوں نے تو اظہار کر دیا نا. اللہ کی قسم آج عوام الناس کی اکثریت اظہار نہیں کرے گی, لیکن دل کے اندر یہ چیز شیطان نے ضرور بٹھائی ہوئی ہے کہ جو کچھ ہے میرے پاس یہ تو میرے ہاتھ کی کمائی ہے, میری چلاکی ہے, میری ذہانت ہے, میری محنت ہے, میرے باپ دادے کا کمال ہے, اس میں رب کا کیا ہے؟ یہ ہندوؤں, یہودیوں, عیسائیوں, کمیونسٹوں, بدھ متوں کی نہیں, اللہ کی قسم مسلم معاشرے کے مسلمان افراد کی بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. تو اللہ رب العالمین کا ہم پر ایک نہیں, قسم ہے اللہ کی, اتنے احسانات ہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. ہم ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے, شمار کرنا تو دور کی بات ہے, احاطہ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا, اللہ کے نبی کی تو اگلی پچھلی ساری کمیاں کوتاہیاں اللہ نے معاف کی ہوئی ہیں, میری اور آپ کی تو کوئی نہیں معاف کی ہوئی. جن کی معاف کی ہوئی ہیں, جن کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے, وہ اتنا زیادہ نمازوں کا, نوافل کا, فرائض کا اہتمام کرنے والے ہیں. اور ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں نمازوں کا؟ ہمارا نمازوں سے کتنا تعلق ہے؟ اکتیس رکعتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فرضی نمازوں کے آگے پیچھے پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے. وہ میں 31 کی 31 گنواؤں گا آپ کو, آپ گن لینا. ان میں سے 31 رکعتوں میں سے 2 رکعتیں ہیں جن کو ہم فجر سے پہلے پڑھتے ہیں, جن کو فجر کی سنتوں کا نام دیا جاتا ہے. یہ وہ 31 رکعتیں ہیں جو فرضوں سے آگے پیچھے میرے اور آپ کے نبی پڑھتے تھے, قسم اللہ کی, جو صحابہ پڑھتے تھے. اور آج ہم میں سے کتنے پڑھنے والے؟ انشاءاللہ ہم نے اس کا جائزہ لینا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے, کوتاہی کو, سستی کو دور کرنا ہے. ان میں سے 2 رکعتیں فجر کی 2 سنتیں ہیں, فجر کی 2 سنتیں. میری اور آپ کی ماں عائشہ ام المومنین سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تعاہدا بعد الفریضہ, میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرضی نمازوں کے بعد اتنا اہتمام کر کے رکعتیں پڑھنے والا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا جتنا اہتمام آپ فرضوں کے بعد فجر کی 2 سنتوں کا کرتے تھے. کسی نماز کا فرضوں کے علاوہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ فرضوں کے علاوہ کسی نماز کا اتنا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرضوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنے والے تھے. فرضوں کے اہتمام کی تو بات چھوڑ دو کہ اللہ کے نبی کو فرضوں کا کتنا اہتمام تھا, فرضوں کا کتنا اہتمام تھا.
یاد ہے نا آپ کو؟ کئی مرتبہ میں نے سنائی حدیث، شدید بیمار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری عمر ہے آپ کی، زندگی کے آخری ایام ہیں، تکلیف کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے آپ پر، ہوش آتا ہے نا، قسم اللہ کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہوش آتا ہے تو سب سے پہلی بات جو مدینے والے امام کی زبان پر ہے، پوچھتے ہیں اصلی الناس ہو، نماز ہو گئی؟ نماز ہو گئی؟ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہماری ماں کہتی ہیں ہم ینتظرون کا، نہیں اللہ کے نبی وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر تکلیف کی شدت کی وجہ سے اللہ کی قسم دوبارہ پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، ہوش آتے ہی سب سے پہلی بات کیا ہے زبان پر؟ اصلی الناس ہو، نماز ہو گئی؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کس بات کا فکر ہے؟ اس بیماری کی حالت میں کس بات کا فکر ہے؟ ہمارے سر میں درد ہو، ہمیں معمولی سی تکلیف ہو، نزلہ زکام ہو جائے، اللہ کی قسم ہم نمازوں کو ویسے ہی فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ تندرست ہوں گے تو پڑھ لیں گے۔ ابھی تو میرے سر میں درد ہے، مجھے زکام ہوا ہے، میں نہیں جا سکتا مسجد میں نے نہیں پڑھنی ابھی، میرے پاس عذر ہے، بہانے۔ اللہ کے نبی کو کتنی شدید تکلیف ہے، بے ہوشی طاری ہو رہی ہے تکلیف کی وجہ سے، ہوش میں آتے ہی پوچھ رہے ہیں نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، تیسری مرتبہ بھی یہی الفاظ ہیں زبان پر، اصلی الناس ہو، نماز ہو گئی؟ وہ فرضوں کا اتنا زیادہ اہتمام کرنے والے نبی، اور فرضوں کے بعد ہماری ماں کہتی ہیں سب سے زیادہ اہتمام پیارے پیغمبر کس کا کرتے تھے؟ یہ فجر کی 2 سنتوں کا۔ اور ایک حدیث میں یہ لفظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، احب الی من الدنیا وما فیہا، مجھے اللہ کے آخری نبی کو، سید ولد آدم کو، سرور کونین کو، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا کے سارے ساز و سامان سے یہ 2 رکعتیں زیادہ پیاری ہیں۔ مجھے دنیا کی کوئی شے اتنی پیاری نہیں جتنی پیاری مجھے کیا ہے؟ یہ 2 سنتیں ہیں فجر کی۔ اور یہ بھی حدیث ہے، رسول اللہ کے لفظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ مسلمانوں، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، رکعتا الفجر، فجر کی 2 سنتیں، فجر کی 2 رکعتیں، خیر من الدنیا وما فیہا۔ میں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی وحی والی زبان سے میں اعلان کر رہا ہوں دنیا والوں کے لیے، خیر من الدنیا وما فیہا۔ ایک طرف ساری دنیا اور ساری دنیا کا ساز و سامان ہو، دوسری طرف یہ فجر کی 2 سنتیں ہوں، یہ 2 سنتیں ساری دنیا اور ساری دنیا کے مال و دولت اور ساز و سامان سے افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے زیادہ بہتر ہونے کا؟ کیا مطلب ہے؟ 2 چیزیں ہیں میرے اور آپ کے سامنے۔ ایک طرف ہمیں یہ پیشکش ہو رہی ہے کہ ساری دنیا کا ساز و سامان لے لو، سونا چاندی، یورو، پاؤنڈ، ڈالر، ریال، ہر شے لے لو، اور دوسری طرف موقع مل رہا ہے 2 رکعتیں سنتیں پڑھنے کا، فجر کی 2 سنتیں۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، امام الانبیاء کے فرمان کا مطلب ہے ساری دنیا کے ساز و سامان کو لینے سے یہ 2 رکعتیں پڑھنا افضل ہے۔ امام الانبیاء کہیں یہ ان سے بہتر ہے، افضل ہے۔ کیا ہمارا دل مانتا ہے؟ ہمیں تو کوئی کہے نا بھئی 1 لاکھ روپیہ دوں گا، یہ فرض بھی چھوڑ دو،
کعبے کے رب کی قسم ہے ہم سارے فرض چھوڑ کے بھاگ جائیں گے 1,00,000 روپے کے لیے. فرض چھوڑ دیں گے, لائن میں لگ جائیں گے. 1,00,000 روپیہ مل رہا ہے, وزیر اعظم کا ایلچی آیا ہے 1,00,000 روپیہ دینے کے لیے, اور اس وقت آیا ہے جب فجر کی جماعت کھڑی ہونے والی ہے. ہم فجر کی جماعت کو آگ لگائیں گے, اس لائن میں کھڑے ہو جائیں گے وہ 1,00,000 روپیہ لینے کے لیے. میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً اللہ کے نبی کا فرمان حق سچ ہے, وہ کہتے ہیں ساری دنیا بھی مل جائے کعبے کے رب کی قسم ہے پھر بھی 2 رکعتیں افضل ہے. ہمارے نزدیک کیا قدر ہے ان رکعتوں کی؟ ہم ان کی کتنی اہمیت سمجھتے ہیں؟ ہم ان رکعتوں کا کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ ہمارا ان رکعتوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ سنتیں ہیں, یہ 2 سنتیں ہیں جن کی اتنی عظمت ہے, تو جو فرض ہیں ان کی ان سے کم عظمت چھوٹی ہوگی؟ ان کی اہمیت ان سے کم ہوگی؟ ان پر جو رب نے اپنے بندوں کو انعام دینے وہ سنتوں کے انعام سے تھوڑا ہوگا کیا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں نماز کو؟ ہمارے نزدیک نماز کی قیمت کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی چند ٹکوں کے گاہک کی خاطر ہم نماز کو قربان کر دیتے ہیں. گاہک کو سودا پہلے دینا ہے, فرضوں کو قربان کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں سنتیں نہ بھی پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی نہیں, یہ گاہکوں کو پہلے فارغ کر لیں. بھئی گاہکوں کو فارغ کر کے کتنا کو منافع کما لوں گا میں اتنے سنتوں کے ٹائم میں؟ یہ سنتیں تو ساری دنیا کے ساز و سامان سے قسم ہے اللہ کی افضل ہے, بہتر ہیں. اور یہ میرے لفظ نہیں, ناطق وحی کے لفظ ہیں, لیکن ہمیں اللہ کے نبی کے فرمان پر یقین ہی نہیں ہے. یقین ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. یہ کیفیت ہوتی جو آج معاشرے میں مسلمانوں کی ہے. جو سنتیں کیا فرض بھی نہیں پڑتا, میں کیسے مان جاؤں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہے؟ مان جاؤں؟ کس لحاظ سے مانوں؟ اس ماننے کا جواز کیا ہے؟ مجھے جواز بتائیں, کس جواز کی بنا پر مانوں میں کہ وہ نبی کے فرمان پر یقین رکھتا ہے یہ بندہ؟ دکان کھلی ہے اذان کے بعد, فیکٹری چل رہی ہے, کارخانہ چل رہا ہے, نماز کی پرواہ کوئی نہیں, فرضوں کی پرواہ کوئی نہیں. میں کیسے مانوں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے فرمان کو سچا مانتا ہے؟ اللہ کی قسم نہیں مان سکتا میں. سچا مانتا ہوتا یہ کیفیت ہوتی نا جو ہمارے بازاروں کی, ہماری منڈیوں کی, ہماری مارکیٹوں کی بنی ہوئی ہے, ہمارے گھروں کی, ہمارے محلوں آبادیوں کی جو کیفیت ہے یہ ہوتی نا کبھی. اللہ اکبر. تو ان 31 رکعتوں میں 2 رکعتیں ہیں کون سی؟ فجر کی سنتیں. 17 فرض ہیں اور یہ 31 رکھتے. میں نے کہا فرضوں کے آگے پیچھے اللہ کے نبی ان کو اہتمام سے پڑھتے تھے. کتنا اہتمام کرتے تھے؟ ان کی کیا عظمت ہے, ان سنتوں کی کیا اہمیت ہے. انشاءاللہ الرحمن یہ ساری باتیں میں پیارے پیغمبر کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں ان الفاظ کی صورت میں آپ کو سناؤں گا. کوئی ضعیف حدیث سنانے کا قائل نہیں ہوں, کوئی اپنی بات نہیں سناؤں گا انشاءاللہ. اور ہم نے جائزہ لینا ہے کہ نماز کی ہمارے نزدیک کیا قدر ہے اور نماز کے آگے پیچھے والی رکعتوں کی کیا قدر ہے, اسلام میں ان کا کیا مقام ہے, رب ان کے بدلے میں انسان کو کیا عطا فرماتا ہے اور کیا کچھ مل سکتا ہے. انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعے باقی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالی ہمیں یہ 2 رکعتیں ابھی بیان ہوئی ہیں, 29 باقی ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندہ رکھے تو نبی کی اطاعت پر, نبی کی اتباع پر زندہ رکھے. نبی کی سچی محبت اللہ ہمیں عطا فرمائے. اور جب موت دے تو ہمیں امام الانبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں لیے ہوئے اللہ رب العالمین اس حالت میں، ایمان کی حالت میں ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔